کتنے ہیں جنہوں نے آج خداوند کی حمد و ستائش کے وسیلہ سے برکت پائی ہے؟ پریز گاڈ. اور جنہیں برکت ملتی ہے ان کے چہرے اداس نہیں بلکہ شادمان ہوتے ہیں. تو شادمان چہروں کی پہچان کیا ہے؟ مسکراتے ہوئے چہرے، شائننگ فیسز، اسمائلنگ فیسز، شادمان چہرے. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب میری نظر دائیں سے بائیں جا رہی ہے تو مجھے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں. آمین. ایک دفعہ زوردار تالیاں بجائیں گے خداوند کے جلال کے لیے. آئے آج ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے گلتیوں کا خط اور اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت. گلیشینز چیپٹر 6 ورس 14. گلتیوں 6 باب اور اس کی 14ویں آیت. آئیں بلند آواز سے اس آیت کو میرے پیچھے دہرائیے. لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو. تشریف رکھیے. عزیزو، آج سپہر خدا ہمیں ایک اور موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں. آمین. اور اسے سیکھیں اور اس سے برکت پائیں. اور یہ ہماری روحانی غذا ہے جس کو نوش کرنا اور جس سے سیر ہونا، آسودہ ہونا اور قوت پانا بہت ضروری ہے. آمین. اگر ہم روحانی غذا نہیں کھائیں گے تو ہم روحانی اعتبار سے کیا ہوتے چلے جائیں گے؟ کمزور ہوتے چلے جائیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم مردہ ہو جائیں گے. اب اس روحانی زندگی میں زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم روحانی غذا کو کھاتے رہیں. اور اس غذا کو کلام کہتا نہ صرف کھاؤ بلکہ اس کی چگالی بھی کرو. اس کو سدا یاد کرتے رہو، اس کو دہراتے رہو، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے رہو. کیونکہ جب ہم خدا کے کلام اور الہام کو ہم اپنی زندگی میں بارہا یاد کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں میں تازہ رہتا ہے. آمین. کلام میں لکھا ہے کہ کچھ بیج راہ کے کنارے گرے اور ہوا کے پرندوں نے کیا کیا؟ انہیں چگ لیا، یعنی چرا لیا. اور شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں بویا جانے والا کلام کا بیج آتا ہے اور چرا کے لے جاتا ہے. تو اس طرح ہونا چاہیے کہ بھائی تو جتنا چرائے میں اس سے زیادہ اس بیج کو اپنی زندگی میں بوؤں گا. ہاللیلویا. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ریڈ یور بائبل ایوری ڈے، اور اپنی بائبل کو روز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس پر میڈیٹیٹ کریں. کیا کریں؟ غور و خوض کریں. جو کچھ کلام آپ نے پڑھا ہے وہ کلام اس دور اور آج میرے لیے کیا پیغام رکھتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور ہر بار جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ سوال آپ کے سامنے ہونا چاہیے. کل رات جب ہم حیدرآباد سے واپس لوٹ رہے تھے تو میں اور پاسٹر کندن کافی باتوں پر آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے جو کلام کے بھیدوں کے حوالے سے ہے. اور خداوند کا شکر ہے ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے تھے، کیونکہ سیکھنے کا عمل سدا ہماری زندگی میں جاری رہنا چاہیے. آمین. آمین. اور آج خدا ہمیں کچھ اور سکھانا چاہتا ہے. یہاں جسے آپ آلریڈی سیکھ چکے ہیں خدا اسے ریمائنڈ کروانا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے دوبارہ سنیں اور وہ آپ کی زندگی میں تازہ ہو جائے. آپ اس کی تجدید کریں. عہد تجدید یعنی آپ دوبارہ اپنے عہد کو دہرائیں اس کے ساتھ. آمین. آمین. اور کلام میں ہم نے یہ پڑھا ہے لیکن خدا نہ کرے
کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے. ہاللیلویا. مقدس پولس رسول بڑی دلیری اور کامل ایمان کے ساتھ اس بات کو نہ صرف گلتیوں کی کلیسیا کے نام لکھتا ہے بلکہ اس کا اعلان کرتا ہے. یہ اس کا بیانیہ ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے خداوند اپنے خدا کی صلیب کے. ہاللیلویا. یعنی یسوع مسیح کی صلیب کے سوا مقدس پولس کی زندگی میں کوئی بھی چیز قابل فخر نہیں ہے. آج میں اور آپ اپنی زندگی میں بہت ساری اچیومنٹس رکھتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے آپ نے کیا کیا ہے تو آپ بارہا بہت ساری چیزیں دہرا کر اپنی زندگی کی اچیومنٹس انہیں گنواتے ہیں بلکہ خود کو بھی ریمائنڈ کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ کلام کرنے والا شخص جو ہے وہ عام شخص نہیں ہے. یہ بہت ہی خاص شخص ہے. یہ معتبر ہے. یہ اثر و رسوخ رکھنے والا شخص ہے. یہ سنہیڈرن کا ممبر ہے. یہ اپنی قومیت کے اعتبار سے رومی ہے, فریسی ہے, اور وہ کہتا ہے نہ مجھے اپنے رومی ہونے پر فخر ہے, نہ مجھے اپنے علم اور دانشمندی پر فخر ہے, بلکہ اگر مجھے فخر ہے تو کس پر ہے؟ یسوع مسیح کی صلیب پر. ہاللیلویا. کیا خوبصورت اور دلیرانہ بیانیہ ہے. اس کے نزدیک اس کی زندگی کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی بھی قدر اس کے لیے قیمتی نہیں ہے. آج ہم اپنے روپے پیسے کو سنبھال کر رکھتے ہیں. آج ہم اپنے ایسٹس کی حفاظت کرتے ہیں. آج ہم اپنے بدن کی فکر میں رہتے ہیں اور اس فکر و تردد میں ہم بہت بار خدا کو اپنی زندگی میں سیکنڈری پوزیشن پر رکھتے ہیں. لیکن کلام کہتا ہے, مقدس پولس کی معرفت کہتا ہے, خدا نہ کرے کہ میں کسی بھی چیز پر فخر کروں. کہتا میں انسان ہونے کے ناطے شاید غلطی کر بیٹھوں, لیکن خدا تو میری زندگی میں ایسا نہ کرنا, ایسا موقع نہ آنے دینا کہ جب میری زندگی میں یسوع کی صلیب سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت ہو. اگر میرے لیے گراں قدر ہے تو وہ کیا ہے؟ یسوع کی صلیب ہے. اگر میرے لیے فخر کی کوئی بات ہے تو وہ بات یسوع مسیح کی کیا ہے؟ صلیب ہے. نہ وہ اپنے بھیدوں کے جاننے پر فخر کرتا ہے, نہ وہ اپنی حکمت اور دانشمندی پر فخر کرتا ہے, نہ جس طرح وہ اپنی اس دلیری پر جس دلیری سے وہ یسوع کی گواہی دیتا ہے اور خوف زدہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ کہتا ہے اے خدا تو میری زندگی میں ایسا کر کہ یہ تمام چیزیں میری زندگی میں ثانوی حیثیت رکھیں اور اولین میرے نزدیک فخر کی بات میرے یسوع کی صلیب ہو. ہاللیلویا. کس کی صلیب ہو؟ یسوع کی صلیب ہو. اور یہ آج میرے اور آپ کے لیے کلام ہے. ہم کس چیز پر فخر کر رہے ہیں؟ میں اکثر ماں باپ کو دیکھتا ہوں اور وہ اپنے بچوں کے لیے بہت ساری باتیں تعریفتاً کہتے ہیں. میرے بچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میرے بچے بہت پڑھے لکھے ہیں, میرے بچوں کی یہ اچیومنٹس ہیں. کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ان تمام باتوں کے بتانے سے پہلے ماں باپ یہ کہنے کے لائق ٹھہریں کہ میری بیٹی نجات یافتہ ہے, میرا بیٹا نجات یافتہ ہے, میرے بیٹے کا فخر خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے, میری بیٹی کا فخر خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے. اور یہی فخر آج مجھے اور آپ کو خدا کا کلام دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. میں کسی بھی حوالے سے اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ آپ خداوند یسوع مسیح سے محبت نہیں رکھتے یا آپ نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا. بہت بار ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے بھی اس پر فخر کرنے کی بجائے اپنی باتوں اور اپنے کاموں پر فخر کرتے ہیں.
اور یہ آپ کو کسی بھی شخص کی باتوں سے اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اس کے لیے اس کی ذات فخر ہے یا خدا اس کے نزدیک قابل فخر ہے. ہاللویہ ہاللویہ. اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا اپنے بندہ پولس کی معرفت یہ کلام مجھے اور آپ کو دے رہا ہے کہ جس طرح پولس کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میری زندگی میں کوئی بھی بات قابل فخر ٹھہرے سوائے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے. آمین آمین. اور یہی آج ہمارا کلام ہے. آج ہم اسی بات کو سیکھیں گے کہ کیوں یہ صلیب اس قدر اہم ہے. اور اسی کے لیے پہلے کرنتھیوں پہلے باب کی 18ویں آیت میں مقدس پولس کہتے ہیں کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے. ہلاک ہونے والوں کے نزدیک یہ بے وقوفی ہے. آج یہ صلیب جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے بہت سارے لوگ اسے بطور جولری استعمال کرتے ہیں. وہ اسے گلے میں پہننا پسند کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ اس کی اہمیت سے واقف ہیں نہ اس کے الہی اعتبار سے اہم ہونے سے واقف ہیں. وہ سوائے اس کو دیکھتے اور اسے پہن لیتے ہیں اور وہ اس کے نجات بخش کلام کو اپنی زندگیوں میں رد کر دیتے ہیں. اور اسی طرح مقدس پولس اس کے لیے کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. It's a foolish thing. یہ فولشنس ہے. ہم بہت بار چیزوں کو دیکھتے اور انہیں اگنور کر دیتے ہیں بیکاز ہمارے لیے وہ غیر اہم ہیں. ہماری حکمت اور ہماری فہم میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ بے وقوفی کر رہا ہے. یہ شخص جو ہے یہ عقل مند نہیں ہے. اور بہت بار ہم جب صلیب کے پیغام کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت ساروں کے لیے بے وقوفی کی باتیں بن جاتی ہیں. وہ اس کی الوہیت اور اس کے کفارے کا انکار کرتے ہیں. لیکن کلام کہتا ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک وہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. ہاللویہ. کس کی قدرت ہے؟ خدا کی قدرت ہے. کن کے نزدیک؟ وہ جو ایمان سے خداوند یسوع مسیح کے کفارے سے نجات پا چکے ہیں. میں جب اس کلام کے لیے تیاری کر رہا تھا تو جب میں اس کے تاریخی پس منظر کو پڑھ رہا تھا تو لکھا ہے کہ لٹریچر میں جس کو میں پڑھ رہا تھا اس میں یوں لکھا تھا کہ 6 صدی قبل از مسیح میں مصلوبیت کا آغاز ہوا. یعنی مسیح یسوع کے اس دنیا میں آنے سے 600 سال قبل جو تھا وہ کروسیفکشن کی پریکٹس کا آغاز ہوا. یعنی ایران، اور اس کا جو آغاز ہے وہ ایران سے ہوا اور اسے پرانے زمانے میں فارس کہا جاتا ہے. وہ مجرموں کو کھمبوں یا درختوں پر لٹکاتے اور مصلوب کرتے تاکہ ان کی رسوائی ہو. ان کی موت، ان کی سزا ذلت سے بھری ہوئی ہو. اور اس کا آغاز مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے سے 600 سال قبل ہو چکا تھا. اور بعد میں یونانیوں نے اس سزا کو اپنا لیا اور ہمیں ان کی بھی حکمرانی میں مصلوبیت کی سزا کی پریکٹس جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن اس کے بعد جب یہی کروسیفکشن یا مصلوبیت رومیوں کے پاس پہنچتی ہے تو رومیوں نے اس طریقے کو اختیار کیا اور اسے انتہائی اذیت ناک اور ذلت آمیز سزا بنا دیا. آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ فارس سے. اور پھر یہ کہاں پہنچ رہی ہے؟ یونان میں. اور اس کے بعد جب رومیوں یعنی رومی حکومت جو ہے
وہ اس کو اختیار کرتی ہے تو وہ اس کو انتہائی عبرتناک اور ذلت آمیز بنا دیتی. وہ اس سزا کی سختی کو بڑھا دیتے. اور جب ہم اس کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو رومی جو تھے وہ صلیب کی سزا صرف غلاموں یا بغاوت کرنے والے اور بدترین مجرموں کو دیتے تھے. صلیب ہر کسی کو نہیں دی جاتی تھی. یہ کیٹیگرائز کی گئی تھی یہ سزا, اور یہ سزا دی جاتی تھی ان کو جو غلام ہو یا رومی حکومت کی بغاوت کرتے ہو یا پھر انتہائی بدترین مجرم ہو. ایسا نہیں ہے کہ چور کو پکڑا تو چور کو بھی انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو پڑھیں تو اس کے دائیں بائیں جو دو ڈاکو تھے وہ لٹیرے نہیں تھے بلکہ وہ بغاوت کرنے والے تھے. وہ رومی حکومت کے باغی تھے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رومیوں نے کسی بھی رومی کو صلیب نہیں دیا. تو یہ سزا کسی بھی رومی کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ غلاموں کے لیے, بغاوت کرنے کے لیے یعنی باغیوں کے لیے, اور ان کے لیے جو عدالت میں بدترین مجرم کی حیثیت سے ان پر الزام ثابت ہوتا تھا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ پلاطوس جو ہے وہ یسوع کو صلیب نہیں دینا چاہتا کیونکہ نہ تو وہ غلام ہے, نہ وہ باغی ہے, اور نہ ہی وہ بدترین مجرم ہے. ہاللویا. اب یہ بھید آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. یسوع نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. ایسا کوئی الزام نہیں ہے, ایسی کوئی ایکیوزیشن نہیں ہے جو یسوع کو صلیبی موت کے لائق بنا دے. ہاللویا, ہاللویا. اور جب میں اس ہسٹری کو پڑھ رہا تھا تو یہ بھید خدا مجھ پر کھول رہا تھا کہ کیوں پلاطوس کے لیے یسوع کو صلیب دینا اس قدر مشکل تھا. آج کے دور میں اگر آپ عدالت میں جائیں اور عدالت سے آپ اپنی فیور مانگیں, آپ بھلے بے گناہ ہیں اور کوئی مدعی آپ پر مقدمہ کر چکا ہے, تو جب تک عدالت اور قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوتے آپ کو معافی نہیں ملتی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو خداوند یسوع مسیح کے مجرم ہونے کے تقاضے جو تھے وہ بالکل پورے نہیں ہو رہے. نہ تو وہ باغی ہے اور نہ ہی وہ مجرم ہے اور نہ ہی وہ غلام ہے. ہاللویا. اور پلاطوس بارہا اس بات کے لیے پریشانی کی حالت میں ہے کہ وہ کس طرح یسوع کو صلیب دے. ہاللویا, ہاللویا. عزیزو, صلیب کی سزا کے 3 بڑے پہلو ہیں. ایک یہ کہ یہ دردناک ہے, اس میں فوراً چڑھایا جانے والا شخص جو ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ اس کی جان آہستہ آہستہ نکلتی ہے. وہ اذیتناک موت اور درد سے گزرتا ہے. اور اس کا بڑا پہلو یہ ہے کہ انتہائی دردناک موت ہے. It's very painful. ایک شخص جسے صلیب پر کیلوں سے گاڑ دیا گیا ہو اور اسے برہنہ کر کے چھوڑ دیا جائے تو غور کیجئے کہ کس قدر کی اذیتناک سزا ہے. جس نجات دہندہ کو آپ بڑی آسانی سے قبول کرتے ہیں کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے, اس نے میرے لیے کفارہ دیا ہے, کاش کہ ہم اس کفارے کی اس حقیقت اور اس کے درد اور اس کی تکلیف کو سمجھ سکیں. ہاللویا. میری اور آپ کی نجات کوئی عام نجات نہیں ہے.
میری اور آپ کی مخلصی کوئی عام مخلصی نہیں ہے. میرا اور آپ کا کفارہ اور میرا اور آپ کا عوضی بننا کوئی عام بات نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے میرے اور آپ کے یسوع نے جو کامل انسان ہے اپنی بشریت میں اس اذیتناک موت کو سہا ہے. ہاللیلویا. A man is hanging on the cross. اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکے ہیں, اور اس سزا کا بڑا پہلو کہ اسے دردناک موت دی جائے جو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرے. اور یہ خون کے بہنے اور دم کے گھٹنے سے لوگ مرتے تھے. ایکسیسو بلیڈنگ جو ہے وہ موت واقعہ کرتی ہے. یہاں بہت سارے میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, وہ جانتے ہیں. اور کلام بھی کہتا ہے کہ تو جانور کے ساتھ اس کا خون نہ کھانا, کیونکہ خون اس کی کیا ہے؟ جان ہے. اور جان ہمیں کیا رکھتی ہے؟ زندہ رکھتی ہے. اور اگر ایکسیسو بلیڈنگ ہو جائے تو پھر ہماری موت واقع ہو جاتی ہے. اور یہ آہستہ آہستہ اذیتناک موت بھی ایسی ہوتی تھی کہ اس شخص کا خون بہتا رہتا اور وہ دم گھٹنے سے کیا ہو جاتا؟ مر جاتا. اور پھر صلیبی موت جو تھی یا سزا جو تھی یہ عوامی تھی. آج کے دور میں اگر کسی کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو وہ علیہ صبح بڑی ہی پوشیدگی میں دی جاتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جیل جہاں پر کسی کو پھانسی چڑھایا جائے وہاں پر تمام قیدی جو ہیں وہ اس پھانسی کے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ یہ پھانسی گھاٹ جو ہے یہ ایک پرائیویٹ جگہ پر بنایا جاتا ہے اور علیہ صبح پرائیویٹلی کیا کی جاتی ہے؟ یہ سزا دی جاتی ہے آج کے دور میں. لیکن اس دور میں یہ عوامی سزا تھی. یہ کون سی سزا تھی؟ عوامی, یعنی اس کو پبلکلی ایگزیکیوٹ کیا جاتا تھا. اور یہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ شہر کے دروازوں یا سڑکوں پر جب لوگوں کو صلیب دی جائے تو یہ بتیروں کے لیے کیا ہو؟ عبرت کا نشان ٹھہرے. بتیروں کے لیے کیا ٹھہرے؟ وہ جان جائیں کہ باغی ہونے کی سزا کیا ہے, وہ جان جائیں کہ غلامی کی سزا کیا ہے, وہ جان جائیں کہ بدترین جرم کرنے کی سزا کیا ہے. تو وہ اسے کیا کرتے تھے؟ پبلکلی کرتے تھے. اور آگے دیکھیں تو یہ شرمندگی سے بھری ہوئی سزا تھی. It is full of shame. Shameful سزا. کیوں؟ کیونکہ جس شخص کو صلیب پر لٹکایا جاتا تھا اسے بالکل برہنہ کر دیتے تھے. کیا کر دیتے تھے؟ برہنہ کر دیتے تھے. ایک تو وہ تکلیف سہ رہا ہے, اوپر سے وہ اپنے ننگے پن کی ندامت بھی سہ رہا ہے. اب غور کیجئے اس سزا کی جو میرے اور آپ کے یسوع نے اپنی خاطر, میری اور آپ کی خاطر سہی ہے. ایسے ہی پولس نہیں کہتا خدا نہ کرے کہ میری زندگی میں کسی بھی بات پر فخر ہو سوائے یسوع مسیح کی صلیب کے. ہاللیلویا. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ دیکھیے اور ایوالویٹ کیجئے. آپ ذرا اس کو امیجن کریں کہ میرے اور آپ کے یسوع نے میری اور آپ کی خاطر کس قدر دکھ سہا ہے. اور میرے عزیزو, یہودیوں کا صلیب کے بارے میں فہم کیا تھا؟ وہ کیا اس صلیبی موت کے بارے میں سوچتے تھے؟ یہ میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے یہ رومی حکومت کے اعتبار سے بتائی ہے. لیکن یہودی جنہوں نے یسوع مسیح کو صلیب چڑھایا ان کے مطابق یہ صلیبی موت کیا ہے؟ یہودی شریعت کے مطابق صلیب پر لٹکایا جانا خدا کی لعنت کی علامت سمجھتے تھے. وہ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو صلیب پر لٹکایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے. اور کلام برملا
اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ میری اور آپ کی خاطر لعنتی موت مرا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ میری اور آپ کی خاطر کون سی موت مرا ہے؟ لعنتی موت مرا. اور جب انہوں نے یسوع کو صلیب پر لٹکے دیکھا تو سوچا کہ یہ خدا کی طرف سے رد کیا گیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعتی شخص ہے، یہ بدعت پھیلا رہا ہے، یہ شریعت میں نفاق ڈال رہا ہے. اور انہوں نے اس بات کو جب دیکھا اور خداوند یسوع مسیح کی شہرت سے خائف ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی مخالفت کی اور اسے مار دینا چاہا. اور بالکل پولس رسول کی طرح جب پولس رسول ایمانداروں کو قید کرتا، قید خانوں میں ڈالتا اور ان کے قتل پر راضی ہوتا تو وہ سب کچھ خدا کے لیے کر رہا تھا. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے؟ آپ ایگری میرے ساتھ؟ وہ سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہے؟ خدا کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بدعتی ہیں، وہ کلٹ ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر وہ یسوع کا انکار کر دیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان پر قائم رہتے ہیں تو انہیں ہلاک کیا جائے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب استفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو پولس وہاں موجود تھا، ساؤل کی شناخت کے ساتھ. تب وہ ساؤل کے نام سے جانا جاتا ہے، ابھی وہ پولس نہیں بنا. لیکن یہی ساؤل جب دمشق کی راہ پر اس مسیح سے ملتا ہے جو مسیح اب مردہ نہیں بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور زندہ مسیح کی قدرت جب ساؤل پر ظاہر ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اے خداوند تجھے کب ستایا؟ اس نے کہا جب تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے تو. اور جب یہ بھید اس پر کھل گیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی یسوع ہے جس کا میں مخالف ہوں، جو مر گیا اور جی اٹھا ہے، تو پھر وہ ساؤل نہ رہا بلکہ پولس بن گیا. اور وہ پولس پھر فخر سے یہ بات کہتا ہے اب میں زندہ نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں. وہ کہتا جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے کیا ہے؟ نفع ہے. اور وہ یہ کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی بھی بات پر فخر کروں سوائے یسوع مسیح کی صلیب کے. اور یہودی صلیب پر لٹکائے جانے کو خدا کی لعنت کے اعتبار سے جانتے ہیں. اور گلتیوں 3 باب اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے. وہ میری اور آپ کی خاطر کیا بن گیا؟ لعنتی بن گیا. کیونکہ کلام کہتا ہے جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے. پہلی صدی میں صلیب کوئی مذہبی نشان نہ تھا. آج اس صلیب کی شناخت یسوع مسیح کے کفارے سے ہے. آج اس صلیب کی شناخت ایمانداروں کے نشان سے ہے. ہاللیلویا. لیکن پہلی صدی میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ ایک لعنتی موت کا نشان ہے. کیوں پادری صاحب؟ یہ ایک لعنتی موت کا کیا ہے؟ نشان ہے. بلکہ یہ سیاسی اور فوجی انتباہ ہے. اور رومی سلطنت اعلان کرتی تھی کہ جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا. کون سا انجام ہوگا؟ اس کو صلیب چڑھائی جائے گی. کیسے چڑھائی جائے گی؟ شہر میں، سڑکوں پر، شہر کے دروازوں پر، جہاں پر اس کی اس موت کو آتے جاتے لوگ دیکھ سکیں. میرے عزیزو، پس جب یسوع نے فرمایا کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے، تو یہ بات اس وقت کے سامعین کے لیے مکمل سپردگی اور موت کی پکار ہے. ہاللیلویا. جب یسوع نے کہا
کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے، تو یہ کوئی عام بات نہیں تھی. آج میں نے اور آپ نے مصلوبیت نہیں دیکھی، اور یہ کلام خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں کو صلیب چڑھتے دیکھا ہے، جنہوں نے اس پر انہیں برہنہ حالت میں دیکھا ہے، جنہوں نے صلیب پر انہیں سسکتے اور مرتے دیکھا ہے. جب یسوع کہتا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. تو جو دنیا کا انکار کر کے اس وقت یسوع پر ایمان لے آئے، تو آپ یقین کریں کہ ان کا ایمان کیوں کامل اور مضبوط ہے، کیونکہ وہ جان گئے کہ یسوع کی پیروی جو ہے وہ صلیبی موت کے مترادف ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. کیونکہ یہ عام عمل نہیں ہے کسی کی پیروی کرنا، اور وہ یسوع کی پیروی کر رہے ہیں. اسی لیے جب شاگرد یسوع پر ایمان لے آئے تو موت ان پر اپنی دہشت کھو بیٹھی. کوئی بھی اپنے ایمان کے انکار کے لیے قطعاً کمزور نظر نہیں آتا. کسی کا سر قلم کیا جاتا ہے، کسی کو کڑاہے میں ڈالا جاتا ہے، کسی کو الٹا صلیب لٹکایا جاتا ہے، کسی کو سنسار کیا جاتا ہے، لیکن سب اپنے ایمان میں کیا ہے؟ قائم ہے. کیونکہ یسوع نے کہا ہے اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اسی یسوع نے کہا ہے جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا کیا کرے گا. میں ایک اور بات کیوں سوچتا ہوں کہ شاگردوں نے کیوں مرنے کے ڈر پر فتح پا لی. آج میں اور آپ مرنے سے ڈرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی کہے میں مرنا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا، کوئی نہیں کہے گا we don't want to die. اگر ہماری عمر 70-80 سال بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ہم مرنا چاہتے. ایسا ہی ہے، ڈر لگتا ہے. کیوں مریے؟ مرنا تو ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن پھر بھی اسی ڈرنے ہیں. لیکن ان رسولوں نے یسوع کو صلیب پر مرتے دیکھا، اسے دفن ہوتے دیکھا، اور پھر جی اٹھے مسیح کو بھی دیکھا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اور وہ اس بات سے واقف ہیں کہ جو اپنی صلیب اٹھائے گا، جو اپنی خودی کا انکار کرے گا، جو یسوع کے لیے اپنی جان دے گا، وہ یسوع کی مانے جی اٹھے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو آج ایمانداروں کے لیے موت خوف نہیں، بلکہ موت وہ دروازہ ہے جو ہمیں ابدی اعتبار سے زندہ کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. ہم اس طرح جی اٹھتے ہیں کہ پھر موت ہم پر کوئی اختیار نہیں رکھتی. ہاللیلویہ. جو زندہ ہوا ہے وہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. ہم اکثر وہ گیت گاتے ہیں دنیا کے سارے معبود کیا ہیں؟ محض بت ہیں، وہ قبروں میں ہیں، لیکن میرا اور آپ کا یسوع کیا ہے؟ زندہ ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. میں جب اس بات کو پڑھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی تو اپنی کوئی قبر نہیں تھی، وہ کس کی قبر میں رکھا گیا؟ یوسف کی قبر میں. اور جب وہ دوسرے کی قبر میں جاتا اور زندہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنی قبر میں جانے سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. کیونکہ وہ ہمیں زندہ کرے گا. بس ہمارا فخر یسوع مسیح کی صلیب ہونا چاہیے. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو کیا ہے؟ بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. اور میرے عزیزو، صلیب کا الہیاتی پس منظر جب ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو یسایہ کا 53واں باب ایک دکھ اٹھانے والے خادم کا بیان کرتا ہے. اگر آپ یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھیں تو اس کے 53ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا بیان کیا گیا ہے. اس کو بطور ایسا خادم پیش کیا گیا ہے جو دکھ سہے گا. اور اسی طرح زبور 22 میں صلیب کی تصویر صدیوں پہلے بیان کی گئی ہے. اور میرے عزیزو، صلیب وہ جگہ
بنتی ہے جہاں خدا کی عدالت اور اس کی محبت آپس میں مل جاتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایمانداروں غور سے سنیں اور اس کو ریسیو کریں. کلوری وہ جگہ ہے مسیح کی صلیب جہاں گاڑی گئی اور مسیح کے اس صلیب پر قربان ہونے سے خدا کی عدالت انسان کے لیے پوری ہوتی ہے اور مسیح میں خدا کا فضل اور محبت میرے لیے جاری ہوتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. اور بیٹا مردہ نہیں بلکہ بیٹا زندہ ہے. اور بیٹا بادشاہت سے باہر نہیں بلکہ بیٹا بادشاہت کے اندر ہے. اور بیٹا میراث میں حصہ پاتا ہے. اور جب میں اور آپ یسوع مسیح میں خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں تو ہم میراث کے وارث ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم بادشاہت سے باہر نہیں بلکہ بادشاہت کے اندر ہیں. میرے عزیزو صلیب ہی وہ جگہ ہے جہاں گناہ کی سزا اور گناہگار کی معافی بیک وقت رونما ہوتی. ہاللیلویا ہاللیلویا. on the same time ایک طرف گناہ کی سزا اور دوسری طرف گناہگار کی معافی بیک وقت صلیب پر رونما ہو رہی ہے. اور پھر یہ صلیب is no more the sign of shame. اب یہ نہ تو لعنت اور نہ ندامت کی نشانی رہا بلکہ اب یہ نجات اور ہمیشہ کی زندگی کی نشانی بن چکا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم تو مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں. جب آپ پہلے کرنتھیوں پہلے باب کی 23ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہ آیت ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ پولس کہتا ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں. وہ یہاں پر اس یسوع کی منادی نہیں کر رہا جو یسوع معجزات کرتا ہے. وہ یہاں پر اس یسوع کی منادی نہیں کر رہا جو یسوع مسیح خدا کی قدرت سے کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے بلکہ وہ زور دے کر کہتا ہے کہ ہم تو مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر آپ کلام مقدس کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب پطرس نے یسوع سے کہا کہ اے استاد تو یروشلم میں نہ جا تو وہ دکھ نہ سہ تو اس نے کہا اے شیطان کیا ہو جا دور ہو جا. جو مصلوبیت میں رکاوٹ ڈالے گا وہ کیا ہوگا شیطان ٹھہرے گا. شیطان یسوع کو صلیب پر قربان ہونے سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے اے یسوع تو فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائیں. یسوع نے کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے. پھر اسے وہ کنگرے پر کھڑا کرتا اور کہتا اپنے تائیں یہاں سے نیچے گرا دے. وہ اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور کہتا تیری بابت لکھا ہے فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر کیا کر لیں گے اٹھا لیں گے. یسوع نے ایسے نہیں کہا کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تو بھی میری نہیں بلکہ کس کی مرضی پوری ہو تیری مرضی پوری. اور خدا کی اپنے بیٹے کے لیے مرضی کیا ہے کہ وہ دکھ سہے. باپ کی اپنے بیٹے کے لیے مرضی یہ ہے کہ وہ ذلت سہے. باپ کی اپنے بیٹے کے لیے مرضی ہے کہ وہ کانٹوں کا تاج پہنے. باپ کی اپنے بیٹے کے لیے مرضی ہے کہ وہ صلیب پر کیلوں سے گاڑا جائے. باپ کی اپنے بیٹے کے لیے یہ مرضی ہے کہ وہ برہنہ کیے جانے کی ندامت کو سہلے. باپ کی اپنے بیٹے کے لیے مرضی ہے کہ وہ پسلی میں بھلا کھائے اور اس کام کو پورا کرے جو باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور بیٹا اس فخر سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اب تمام ہوا. ہاللیلویا. Everything is done. Now there is no need of any supplication. اور بارہا ایک آیت میں کہتا ہوں جو یسوع کے حق میں کہی گئی ہے کہ یسوع مسیح میں خدا باپ نے ہماری ساری احتیاجیں پوری کر دی ہیں. Everything is supplied.
کیا مانگیں گے آپ؟ اب اور کیا چاہیے؟ روٹی کھائیں گے، زندہ رہیں گے، مر جائیں گے. کپڑے پہنیں گے تو آپ اپنی برہنگی کو ڈھانپ لیں گے، لیکن گناہ آپ کی اس ڈھانکی ہوئی برہنگی کو بھی برہنہ کر دیتا ہے. ایسے کلام نہیں کہتا کہ یسوع مسیح کو پہن لو اور اپنے بدن کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. یسوع کو پہنا ہوا شخص باپ کو وہ شخص نہیں بلکہ یسوع نظر آتا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور وہ یسوع ہے جس کے لیے باپ کہتا ہے میں اس سے خوش ہوں، میں اپنے بیٹے سے کیا ہوں؟ خوش ہوں. کیونکہ بیٹا کہتا ہے میں اپنی نہیں بلکہ اپنے بھیجے ہوئے کی مرضی کو کیا کرتا ہوں؟ پورا کرتا ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے عزیز، رومیو 5 باب اور اس کی 8ویں آیت صلیب پر خدا کی کامل محبت کو ظاہر کرتی ہے. It's a perfect expression of God's perfect love. Hallelujah. Hallelujah. یہ perfect expression ہے، یہ کامل ظہور ہے خدا کی کامل محبت کا. لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. ہاللیلویا. کاش کہ ہر ایماندار یہ کہنے اور یاد رکھنے کے لائق ٹھہرے کہ جب میں گنہگار تھا تو خدا نے اپنی محبت کی خوبی مجھ پر یوں ظاہر کی کہ مسیح میری خاطر موا، مسیح نے میری خاطر دکھ سہا، مسیح نے میری خاطر لعنتی بننا گوارا کیا تاکہ میں لعنت سے آزاد ہو جاؤں، تاکہ میری برہنگی ڈھانپی جائے، میری ندامت جاتی رہے اور میں موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے عزیزو، صلیب کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ خدا کا ایک الہی منصوبہ ہے. This is not a coincidence کہ یہودی پینتوس پیلاطوس کے پاس گئے اور انہوں نے احتجاج کیا اور پینتوس نے اسے صلیب دینے کا حکم دے دیا. It's not a coincidence. یہ خدا کا الہی منصوبہ تھا کہ اس کا بیٹا صلیب پر میرے اور آپ کے لیے فدیہ بنے، ہم نجات پائیں. اور میرے عزیزوں، دوسرے مذاہب سزا اور جزا کی تعلیم دیتے ہیں. یہاں سزا ملے گی، یہاں جزا ملے گی، برکت ملے گی، نیکیاں ملیں گی، تاکہ انسان کے تعلیم دیتے ہیں اور انسان کو نیک اعمال سے خدا تک پہنچنے کی تعلیم دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، اس کے برعکس صلیب میں خدا انسان تک پہنچتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے اور آپ کے لیے آسمان تک کا سفر کرنا انتہائی مشکل ہے. میں اور آپ آسمان تک سوائے مرنے کے نہیں پہنچ سکتے، اور اگر گناہ کی حالت میں مر گئے تو کلام کہتا ہے کہ کچھ تو حیات ابدی اور کچھ ذلت ابدی کے لیے جی اٹھیں گے اور سدا ذلت میں رہیں گے. نیکیوں سے ہمارا کچھ نہیں بننا، نیکیاں کماتے رہو، کچھ نہیں بنے گا. نیکی فقط آپ کے ایمان کا اظہار ہے، لیکن ایمان وہی آپ کو بچاتا ہے جو یسوع مسیح اور مسیح مصلوب پر ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کس پر ہے؟ مسیح مصلوب پر ہے. میرے عزیزو، خدا نے خود مجھ اور آپ تک رسائی کی ہے. وہ آسمان چھوڑ کر میرے اور آپ کے لیے انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اور ایسا انسان جو بحیثیت بشر ایک کامل انسان ہے، اور اس کامل انسان نے مجھ اور آپ جیسی تکلیف سہ کر انسانوں کے لیے ابدی فضل کو جاری کیا ہے. اب گناہ جس قدر بڑھ جائے، بے راہ روی جس قدر بڑھ جائے، شیطان جس قدر آپ کو زوراور اور بااختیار نظر آئے،
لیکن وہ اس جاری ہوئے فضل سے کبھی بالاتر نہیں ہو سکتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ فضل اس کی شکست ہے, وہ فضل اس کی ہار ہے, وہ فضل اس کی موت ہے. اور اسی فضل میں اور آپ خدا کو باپ کہہ کے پکارتے ہیں. کاش کہ خدا مجھے اور آپ کو یہ کہنے کا فضل عطا کرے کہ میرے اندر کوئی ایسی گال نہیں جدے تے میں فخر کراں. میرا فخر میرے یسوع دی صلیب ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے. آمین آمین آمین.